اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم نے عمران خان کو اقتدار سے نکالنے کے لیے قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے استعفے دینے کا اعلان تو کر رکھا ہے، لیکن اس معاملے پر ابھی تک تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہوتا نظر نہیں آتا۔ اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے کیے گئے اعلان کے مطابق اگر وزیر اعظم عمران خان نے استعفیٰ نہ دیا تو وہ اسمبلیوں سے مستعفی ہو کر عوامی طاقت سے پی ٹی آئی حکومت کو گھر بھیجیں گے۔ حزب اختلاف کی جماعتیں ایک طرف اسمبلیوں سے اجتماعی طور پر مستعفی ہونے پر غور کر رہی ہیں تو دوسری طرف عمران خان نے خبردار کیا ہے کہ اگر اپوزیشن اراکین نے استعفے دیے تو فوری منظور کر لیے جائیں گے اور ضمنی انتخابات کروا دیے جائیں گے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے آئندہ برس فروری میں اسلام آباد کی جانب مارچ کا اعلان کر رکھا ہے، تاہم استعفوں کے معاملے پر باہمی اتفاق رائے نہ ہونے کے باعث پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں تاحال ضمنی انتخابات اور سینٹ کے انتخابات میں حصہ لینے یا نہ لینے کا فیصلہ نہیں کر سکی ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم کی مستقبل کی حکمت عملی کا وضع نہ ہونا کپتان حکومت کے سخت موقف کو تقویت دے رہا ہے، جو اب اس معاملے پر اپوزیشن کا مذاق اڑانے پر اتر آئی ہے۔ حکومت کی طرف سے تو اب اپوزیشن کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب استعفے دے نہیں سکتے تو اعلان کیوں کرتے ہو۔ دوسری طرف استعفوں کے معاملے پر تمام تر اختلافات کے باوجود اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتوں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کا بظاہر یہی موقف ہے کہ وہ استعفے دینے کے فیصلے پر قائم ہے، اور پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے اراکین اسمبلی 31 دسمبر تک استعفے پارٹی قیادت کو جمع کروا دیں گے۔ تاہم حکومتی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کے وقت کے بارے میں حزب اختلاف کی جماعتوں میں یکسوئی نہیں پائی جاتی۔ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی فوری طور پر اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کے حق میں نہیں اور چاہتی ہے کہ سینٹ انتخابات میں حصہ لیا جائے۔ اس مقصد کے لیے سابق صدر آصف علی زرداری نے نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کو قائل کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ پیپلز پارٹی کے اس موقف کے بعد مریم نواز اور شاہد خاقان عباسی نے مولانا فضل الرحمان سے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں۔ تاہم ذرائع بتاتے ہیں کہ پی ڈی ایم اس معاملے پر تاحال کسی حتمی فیصلے پر نہیں پہنچ سکی۔ پیپلز پارٹی کے پاس سندھ میں صوبائی حکومت ہے جس پر وہ بلا شرکت غیر حکومت کر رہی ہے، اور اس کا موقف ہے کہ استعفیٰ آخری حربہ ہونا چاہیے۔ زرداری کا موقف ہے کہ سینٹ کا الیکشن اپوزیشن اکٹھے ہو کر لڑے اور اس کے بعد پہلے چیئرمین سینٹ اور پھر وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریکیں لائی جائیں۔ اگر یہ تحریکیں کامیاب ہو جائیں تو سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ تاہم زرداری فارمولے کے مطابق اگر اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے خلاف اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنا دے تو پھر اسمبلیوں سے استعفے دے دینے چاہیے۔ تجزیہ کار سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ لاہور جلسے کے بعد استعفوں کے معاملے پر حزب اختلاف میں بہام ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ پی ڈی ایم جماعتوں کا ارادہ واضح نہیں ہے بلکہ اس بات پر دو رائے پائی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کا نقطہ اتحاد عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہے، جس کے لیے وہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیں گے اور کوئی ایسا اقدام نہیں لیں گے کہ ان کے استعفے رائے گاں چلے جائیں۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ حزب اختلاف ایسی صورتحال میں اجتماعی استعفے دے گی کہ حکومت کا خاتمہ یقینی ہو سکے، نہ کہ وہ خود سسٹم سے باہر ہو جائے۔ یاد رہے کہ سن 2014 میں تحریک انصاف نے اسمبلی سے استعفے دیتے ہوئے اسلام آباد میں 126 دن تک دھرنا دیا تھا، تاہم وہ حکومت گرانے میں ناکام رہے تھے اور پھر انہوں نے اپنے استعفے بھی واپس لے لیے تھے۔ سینئر صحافی سلیم بخاری کہتے ہیں کہ وزیر اعظم یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ وہ پی ڈی ایم کی تحریک کے نتیجے میں دباؤ میں نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے بیان دیا کہ اگر استعفے آ بھی جائیں تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سلیم بخاری نے کہا کہ عمران خان صرف بیان ہی نہیں بلکہ حزب اختلاف کو مستعفی ہونے کا چیلنج بھی دے رہے ہیں۔ ان کے بقول اگر آدھی اسمبلی مستعفی ہو جائے تو الیکشن کمیشن کے پاس نئے انتخابات کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہتا، اور ماضی کی جمہوری روایات بھی یہی ہیں۔ سلیم بخاری کہتے ہیں کہ اس صورتحال میں پی ڈی ایم تاحال اس بات میں کامیاب رہی ہے کہ حزب اختلاف کی قیادت کے درمیان کسی قسم کا اختلاف سامنے نہ آئے۔ البتہ اس بات پر تحفظات موجود ہیں کہ استعفوں کا استعمال کب کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آصف زرداری نے مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کو فون کر کے اپنے موقف پر قائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ حزب اختلاف کو سینٹ انتخابات سے باہر نہیں رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کی دیگر بڑی جماعتیں مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام فے چاہتی ہیں کہ سینٹ انتخابات سے قبل استعفے دیے جائیں تاکہ الیکٹورل کالج ٹوٹ جائے۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ اگر استعفوں کے معاملے پر پی ڈی ایم میں اختلافات جنم لیتے ہیں تو پھر عمران خان کو بقیہ مدت پوری کرنے کے لیے کوئی خطرہ نہیں رہے گا، کیونکہ پھر اپوزیشن کو دوبارہ تحریک کے لیے خاصا وقت درکار ہوگا۔ بعض حلقوں کی جانب سے یہ دعوے بھی سامنے آ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے بعض اپوزیشن اراکین مستعفی ہونے کے حق میں نہیں ہیں، اور خطرہ ہے کہ کہیں وہ اپنی جماعتوں سے بغاوت کر کے اسمبلیوں میں فارورڈ بلاک نہ بنا لیں، جیسا کہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی اشارہ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک دونوں بڑی جماعتوں کے تمام اراکین نے اپنے استعفے جمع نہیں کروائے۔ دوسری جانب نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ ملکی سیاست کے غیر محسوس کردار اب آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔
اس سے قبل مولانا نے مردان جلسے میں کہا تھا کہ حکومت کو لانے والے اب انہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم پر تنقید نہ کریں کیونکہ آپ کی لڑائی ہم سے نہیں ہے۔ عمران خان بھی مسلسل یہ کہے جا رہے ہیں کہ اپوزیشن فوج پر دباؤ ڈال رہی ہے تاکہ مجھے اقتدار سے نکالا جائے۔ اس صورتحال میں سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا فوج اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف حکومت کے درمیان اب وہ فاصلے پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں جن کے بعد ہی اپوزیشن کی تحریک کامیاب ہونے کا کوئی امکان ہوگا۔ تجزیہ کار سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ مقتدر قوتیں اور حکومت کے درمیان فاصلے پیدا ہوئے ہیں، اور بظاہر دونوں ایک ہی پیج پر دکھائی دیتے ہیں۔ البتہ ان کے بقول اسٹیبلشمنٹ یہ ضرور چاہتی ہے کہ انہیں سیاسی معاملات میں مزید ملوث نہ کیا جائے، لیکن سلیم بخاری کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے اس بیان کی فوج کی جانب سے تردید نہیں آئی کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں کہا ہے کہ ان پر تنقید کی بجائے صرف حکومت پر تنقید کی جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ فوج اب خود کو عمران خان کی حکومت سے علیحدہ دکھانا چاہتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ویسے بھی پاکستان کی ناکام ترین حکومت کو اسٹیبلشمنٹ اور کتنا عرصہ اپنے کندھوں کا بوجھ بنا کر رکھ پائے گی، تاہم فوجی اسٹیبلشمنٹ چاہے گی کہ اپوزیشن کی تحریک اتنا زور ضرور پکڑے کہ عمران خان کو گھر بھیجنے کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے۔ ویسے بھی یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستانی سیاست کی اصل فیصلہ ساز اسٹیبلشمنٹ ہے، لہٰذا عمران خان مخالف اپوزیشن تحریک بھی اس کے تعاون کے بغیر کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔